اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے بہترین درجہ عطا فرمایا ہے، لیکن اگر تمام دنیا کے انسانوں کو قطع نظر کر کے دیکھیں تو ہم مسلمانوں میں کچھ حرکتیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، اور ان میں سے ایک حرکت جہیز ہے، جو کہ ایک وبا کی طرح ہمارے اسلام میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے دین میں ایسی پھیل چکی ہے، جس کو فرض، سنت یا واجب قرار دے دیا ہے کہ اگر جہیز نہیں دیا گیا یا جہیز نہیں لیا گیا تو شادی مکمل نہیں ہوگی۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شادی بہت بابرکت ہے کہ جس کا باڑ کم سے کم پڑے۔ بات سمجھ آئی گئی میری؟ دیکھو، جب نکاح کی بات آتی ہے تو بہت زیادہ ادھم مچتا ہے کہ نہیں، نکاح تو مسجد میں ہونا چاہیے، نکاح تو مسجد میں ہونا چاہیے، مسجد میں نکاح ہوگا، مسجد میں نکاح ہوگا۔ جب آپ اس سنت کو اپنا رہے ہو کہ نکاح مسجد میں ہوگا تو اس سنت کو بھی اپناؤ کہ باڑ کم سے کم پڑے دونوں طرف۔ لیکن سب سے زیادہ جو بار پڑتا ہے وہ لڑکی والوں پر پڑتا ہے، جو اپنے ساتھ پورا کچن کا، اپنے گھر کا، کمرے کا سارا سامان ایک نئے طریقے سے خریدتے ہیں اور اس کو سمیٹ کے ٹرک بھر کے سسرال والوں کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی وبا ہے، یہ ایک لعنت ہے جو آپ جہیز کے نام پر اپنی بیٹیوں کو یا اپنی بہنوں کو دیتے ہو۔ اس میں ہمیں نوجوانوں کو بھی لپیٹ میں لینا چاہیے کہ جو جہیز لینے کے لیے پیش قدمی کا اظہار کرتے ہیں، پیش رہتے ہیں جہیز لینے کے لیے، جو ماں باپ اگر فرمائش کر دے تو ساتھ میں جو دلہا ہوتا ہے، جو بیٹا ہوتا ہے، وہ بھی فرمائشی پروگرام چالو کر دیتا ہے کہ جہیز میں فلاں چیز نہیں ہے یا ڈھمکانا چیز نہیں ہے یا ہمیں یہ چاہیے جہیز میں۔ بھائی کیوں چاہیے جہیز میں؟ آپ کو جہیز چاہیے ہی کیوں؟ آپ میں اگر اتنی سخت ہے، اتنی طاقت ہے کہ آپ شادی کر رہے ہو تو اس کا نان و نفقہ، اس کا خرچہ آپ پر فرض ہے، آپ پر لازم ہے۔ آپ کا ایک لڑکی کے ساتھ نکاح ہو گیا تو اس کا، اس کے باپ سے جو ایک نان و نفقہ کا تعلق تھا، وہ نان و نفقہ والا تعلق ختم ہو گیا، وہ ختم ہو کے سیدھا آپ کے ساتھ جڑ گیا۔ اب آپ پر لازم ہے، آپ پر فرض ہے کہ اس کا خرچہ پانی، نان و نفقہ آپ اٹھاؤ گے۔ مرد کمائے گا، عورت بیٹھ کر کھائے گی، صرف کھائے گی نہیں، گھر کا بھی خیال رکھے گی، آپ کی امانت میں خیانت نہیں کرے گی، آپ کے بچوں کو پالے گی، بچوں کو تربیت دے گی۔ بس عورتوں کا گھر میں یہی کام ہوتا ہے، لیکن مرد کا کام ہے باہر جا کر کمائے، کما کر لے کر آئے اور اپنی بیوی اور بچوں کی کیا کرے؟ خدمت کرے، اس کی خاطرداری کرے، اس کے اوپر خرچ کرے، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں پر بھی خرچ کرے۔ لیکن کہیں پر بھی یہ حدیث نہیں ملتی، مجھے تو خیر نہیں ملتی، جہاں تک میرا علم ہے، میرا جو ناقص اور بہت تھوڑا علم ہے جو میرے پاس، مجھے کہیں نہیں ملتا کہ جہیز لینا چاہیے یا مرد کو جہیز کے نام پہ فرمائش کرنی چاہیے۔ یہ بالکل ایک وبا ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک شر کی طرح پھیل چکا ہے، جو ہمارے معاشرے میں ایک بیماری کی طرح پھیل چکا ہے، جس سے چھٹکارا لینا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ دیکھو، جو مرد ہوتے ہیں نا، جو شادی کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جہیز سے بالکل قطع تعلق ہی کرے کہ اگر آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہے تو جہیز کے نام پر کچھ بھی مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے الحمدللہ۔ گھر میں پلنگ بھی ہے، تکیہ بھی ہے، بستر بھی ہے، فریج بھی ہے، کھانے کو کھانا بھی ہے، رکھنے کو برتن بھی ہے، پہننے کو کپڑا بھی ہے۔ بس اس سے زیادہ اور چاہیے کیا؟ رہنے کو گھر پہ چھت ہے، اور اس سے زیادہ چاہیے کیا؟ اگر اس سے زیادہ کی آپ کو خواہشات ہے، دیکھو یہ تو ضروریات تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، باقی جو خواہشات کا لیول آتا ہے، محنت کرو، اللہ سے مانگو اور جستجو کرو، اور پھر وہ اس کو آپ اپنی محنت سے وصول کرو، خود بھی عیاشی کرو، اپنے گھر والوں کو بھی عیاشی کرو، ایک لمٹ والی عیاشی، کوئی ایک حرام والی عیاشی نہیں، ایک حلال والی عیاشی کہ جس میں اچھا مرغ مسلم کھا رہے ہو، خوب گائے کے گوشت کھا رہے ہو، اچھے خاصے گھر میں فروٹس آ رہے ہیں، فروٹس کھا رہے ہو، پھل کھا رہے ہو، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلا رہے ہو، اپنے گھر والوں کو بھی کھلا رہے ہو۔ اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، جستجو کرنی پڑے گی۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے آپ میکے والوں پہ دباؤ ڈالو کہ وہ آپ کے بھانڈے بھونڈے بھرے۔
بات سمجھ میں آ گئی میری؟ اور اس کے لیے میں یہ امید کرتی ہوں اور میں یہ یقین سے کہتی ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی. لیکن اگر بات سمجھ میں آپ کو میری نہیں آئی ہے تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل و دماغ پہ مہر لگا دی ہے. کیونکہ جو لوگ دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو پریشان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوتا. میں نے تو خود اپنے بھائیوں کو یہ کہہ رکھا ہے کہ جب آپ شادی کرو گے، کیونکہ شادی کرنے کی ابھی سٹیج پر پہنچ چکے ہیں الحمدللہ، تو اب شادی کے لیے جب نکلنا ہے نکل رہے ہو اور والدہ کو کہہ دیا ہے، تو آپ نے یہ اپنے دماغ میں یہ چیز بٹھا لو کہ اگر آپ کو اپنے کمرے کو سجانا ہے یا کمرے میں نئی چیزیں چاہیے تو وہ آپ اپنے بلبوتے پر لے کر آؤ گے. ایک تنکا بھی وہاں سے نہیں آئے گا جہاں اگر شادی کے لیے رشتہ ڈلے گا. بات سمجھ میں آ گئی میری؟ کیونکہ اگر تو آپ اپنا خواہشات کا بوجھ اٹھا سکتے ہو تو ہی شادی کرو، تو ہی ایک کسی لڑکی کو لے کر آؤ تاکہ اس کی ضروریات بھی پوری ہو سکے اور ساتھ ساتھ خواہشات بھی پوری ہو سکے. ایک دفعہ دو دفعہ جہیز دے دیا، آپ کا کیا پوری زندگی گزر جائے گی اس میں؟ بالکل نہیں. ایک تو دوسرا آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی. خیر میرے بھائی الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. میں نے ان کو صرف ایک نصیحتاً کہا ہے تاکہ میں اس چیز سے بری اس ذمہ ہو جاؤں کہ مجھے جس چیز کا علم تھا میں نے وہ اپنے گھر والوں تک نہیں پہنچایا. چونکہ میرے بھائی بھی ماشاءاللہ الحمدللہ چھوٹے ہیں تو ان کو مجھے ابھی یہ نصیحت کرنا سمجھانا بہت لازم تھا. اور جو مجھے سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں جو بڑے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر اپنے بہن بھائیوں کو نصیحت کریں، انہیں سمجھائیں کہ آپ کو شادی کرنی ہے، چاہے ارلی ایج میں کرو چاہے اولڈ ایج میں کرو، آپ نے اپنے دماغ کو اس چیز کے لیے تیار کرنا ہے کہ وہ سامنے والی لڑکی آئے گی صرف اور صرف جو جوڑا اس نے پہنا ہوگا یا اس کو اپنے جوڑے آگے کل یا پرسوں جو پہننے ہوں گے وہی جوڑے لے کر آئے گی. اس کے علاوہ ایک تنکا بھانڈا بھونڈا برتن فریج الماری بیڈ کچھ بھی نہیں لے کر آئے گی. سب کچھ آپ نے خود کرنا ہے اپنے بلبوتے پر جتنے بھی استطاعت ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا کمرہ بھر دو، گھر بھر دو، آپ نئی نئی چیزوں سے گھر میں چلنے کی جگہ نہ ہو، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی میری؟ آپ وہ ضروریات کی چیزیں لے کر آؤ جس سے سہولتیں ہوں آگے زندگی گزارنے کی. ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے تو آپ اپنے گھر بھی بھرو، گھر بڑا بھی لو، خواہشات بھی پوری کرو. لیکن اس سے پہلے آپ کو ضروریات کو مد نظر رکھنا ہے، اپنی بھی اور اپنی آنے والی کی بھی. ٹھیک ہے؟ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو. جزاکم اللہ خیرن، احسن الجزاء فی الدارین.